السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ساتھیوں کا، ودیارتھیوں کا ARM اردو ایجوکیشن پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آپ سبھی کو معلوم ہے، جیسا کہ ہم ڈرامہ کا ایک پارٹ کرا چکے ہیں، دوسرا پارٹ ہے۔ ہم نے پہلے پارٹ میں اس کا موازنہ کروایا تھا، ہم نے افسانہ اور ناول سے کہ وہ کون سے صدی کے ہے اور ڈرامہ کون سی صدی سے ہے، اور افسانہ اور ناول کس کی دین ہے اور ڈرامہ کس کی دین ہے، مغرب کی یا پھر ہم ہندوستانیوں کی ہے۔ اس کے متعلق بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو چکی ہے، اور اس کا ارتقاء، آغاز اور ڈرامہ کے اجزائے ترکیبی، ڈرامے کے اقسام جو تھی تربیہ اور علمیہ، اس کے اجزائے ترکیبی 6 تھے، اس کے متعلق بھی ہو چکا ہے۔ اس کا آغاز سب سے پہلے ہندوستان میں سنسکرت زبان میں ہوا، اور کالی داس کے جو ڈرامے ہیں وہ سنسکرت زبان میں ملتے ہیں۔ پھر اس کا اردو میں جو ہوا وہ واجد علی شاہ جو اودھ کے بادشاہ تھے، انہوں نے سب سے پہلے لکھنؤ میں ڈرامہ لکھا، رادھا کنہیا کے اوپر ایک ڈرامہ بنایا، اور اس کو 1841-42 میں یہ ڈرامہ لکھا، اور اس کے بعد لکھنؤی میں امانت لکھنوی نے ڈرامہ لکھا اندر صبا کے نام سے، جو بے حد مقبول ہوا۔ 1852 میں لکھا، اور 1854 میں کلکتہ میں مٹیا برج پر پیش کیا گیا۔ یہ سارا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور پھر 1864 میں بمبئی میں اس کو کھیلا گیا، اور وہ بے حد مقبول ہوا لوگوں میں۔ وہاں کی کمپنیاں جو پارسی جو لوگ تھے، ان کو دیکھا کہ اس ڈرامے کو بہت ہی لوگ دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں، تو کمائی کا ذریعہ انہوں نے ڈھونڈا اور 19 کمپنیاں کھولی۔ تو اسی کے خلاف جو تھے وہ ہمارے بڑے بڑے ڈرامہ نگار ان کے خلاف ہوئے، جیسے آغا اشر کشمیری بیتاب وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم ان جو ڈرامہ نگار تھے ان کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پڑھتے ہم حسن لکھنوی کے متعلق، کہ حسن لکھنوی یہ الفریڈ تھیریکل کمپنی سے وابستہ تھے۔ انہوں نے اردو ڈرامے کے اسٹیج سے شیکسپیئر کو آشنا کرایا، جان پہچان کرائی۔ پہلے نہیں تھا، لیکن حسن لکھنوی کے بعد شیکسپیئر کو آشنا کروایا۔ کنہوں نے؟ حسن لکھنوی کو۔ یاد رکھنا، آشنا، انہوں نے جان پہچان کروائی ہے ڈرامے کو۔ انہوں نے ان کے ڈراموں کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے انگلش میں جو ڈرامے تھے ان کے کیا کی ہے، اردو ترجمہ کیا ہے ان ڈراموں کا، جن میں خون نہ حق، شہید وفا، بزم فانی، دل فراش۔ لیکن اردو تھیٹر کا بابائے آدم رتن جی ٹھوٹھی کو کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا آپ کو، ڈرامے کا بابائے آدم کس کو کہا جاتا ہے؟ رتن جی ٹھوٹھی کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے عید کے آگے آئے گا، شیکسپیئر کو آشنا، جان پہچان حسن لکھنوی نے کروائی ہے۔ طالب بنارسی یہ وکٹوریہ کمپنی سے وابستہ سے، ان سے قبل اردو ڈرامے منظوم انداز میں لکھے جاتے تھے۔ ان سے پہلے طالب بنارسی سے پہلے ہم نے جیسے دیکھے واجد علی شاہ کے، امانت لکھنوی کے، ان کے جو ڈرامے تھے وہ نظم کی شکل میں تھے، تو انہوں نے نثر میں سب سے پہلے ڈرامے لکھنے کا رواج ڈالا۔ نثر کے، جسے ہم ہندی میں گد کہتے ہیں، اس طریقے سے طالب بنارسی نے سب سے پہلے ڈرامے لکھے۔ ان کے ڈراموں میں لیل و نہار، دلبر دلشیر، نازا، نگاہ غفلت وغیرہ ہے۔ ایک ہے پنڈت نارائن پرساد بیتاب، یہ طالب کے شاگرد تھے۔ یہ کیا تھے؟ طالب کے اسٹوڈنٹ تھے، اور یہ الفریڈ تھیریکل کمپنی سے وابستہ تھے۔ ان کے ڈراموں میں قدیم ہندوستان کی تاریخ ملتی ہے، یعنی ہندوستان کی تاریخ یعنی ہسٹری ملتی ہے۔ ان کے اہم ڈرامے کون سے ہیں؟ رامائن، کرشن ساما، فریب محبت، حسن فرنگ، امرت، گورکھ دھندے، قتل نظیر۔ بیتاب کا پہلا اور مقبول، قتل نظیر یہ پہلا اور مقبول ڈرامہ ہے پنڈت نارائن پرساد بیتاب کا، یاد رکھنا اس کو۔ آغا اشر کاشمیری، ان کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ اردو کا شیکسپیئر تو آغا اشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے، اور اردو کو
اردو ڈرامے کو شیکسپیئر سے آشنا کروایا، واقف کرایا کس نے؟ حسن لکھنوی نے۔ ان کا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت تھا، جو کہ صرف 8 دن میں ہی لکھ دیا گیا تھا، اور وہ بھی جب آپ کی عمر محض 18 برس کی تھی۔ یاد رکھنا یہ بھی الفریڈ تھیٹریکل کمپنی سے وابستہ تھے، اور اس کمپنی سے وابستہ ہونے کے بعد ان کا پہلا ڈرامہ اسیر حرص تھا۔ یہ تو 18 سال کی عمر میں تب کمپنی وغیرہ میں جوائن نہیں تھے، کمپنی میں جب وابستہ ہو گئے، وہاں ملازمت کرنے لگے، اس کے بعد ان کا پہلا ڈرامہ کیا تھا؟ اسیر حرص تھا۔ انہوں نے بہت ہی اہم ڈرامے، یعنی آغا اشر کاشمیری، انہوں نے بہت ہی اہم ڈرامے اردو میں لکھے، جن میں خوبصورت بلا، ترکی حور، یہودی کی لڑکی، آنکھ کا نشہ، سلور کنگ، سفید خون، رستم سہراب اور سید حوث اہم ہے۔ آغا اشر کاشمیری کے بعد جن حضرات نے اس روایت کو آگے بڑھایا، ان میں اشتیاق حسین قریشی، سید عابد حسین، دتاتریہ موہن کیفی اور محمد مجیب اہم ہیں۔ ڈاکٹر سید عابد حسین یہ ایک اہم تاریخی شخص ہے۔ انہوں نے اسلامی تہذیب کی تاریخ کو نمایاں کیا۔ انہوں نے ڈرامے میں اسلام کی ہسٹری کو کیا کیا ہے، اس کی تہذیب، ان کے کلچر اور ان کی ہسٹری، اسلام کی ہسٹری اور کلچر کو کیا کیا ہے، اپنے ڈراموں میں دکھایا ہے۔ انہوں نے پردہ غفلت کے نام سے ایک ڈرامہ لکھا، اس میں اسلامی معاشرت کی حقیقی عکاسی کی ہے۔ یہ سب سے پہلے جرمنی برلن سے 1925 میں شائع ہوا، یہ یاد رکھنا ہے۔ اشتیاق حسین قریشی یہ اپنے ڈراموں میں سادہ اور سلیس زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ڈراموں میں اصلاحی رنگ زیادہ ہے، یعنی سماج سدھارک کا رنگ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اشتیاق حسین قریشی اصلاح یہ بات کو کہتے لیکچر بازی پر اتر آتے ہیں۔ ان کا مقصد اصلاحی ہے، یعنی سدھار کرنا ہے، سماج سدھار کا کام کرنا تھا ان کا، اس لیے وہ لیکچر کے انداز میں چلے جاتے تھے۔ اشتیاق حسین قریشی کے اہم ڈراموں میں گناہ کی دیوار، مسلم اسود، پھانسی، سید زبور، ہمراز، انجام کے نام کیا ہے، اہم ہے۔ پروفیسر مجیب یہ بچوں کی نفسیات کے ماہر تھے، یہ بچوں کے منووگیان سے کہتے ہیں ماہر تھے، یہ جامعہ ملیہ میں وائس چانسلر بھی تھے پروفیسر مجیب۔ انہوں نے تقریباً 8 ڈرامے لکھے ہیں، ان میں کچھ یہ ہے: ایک کھیتی، خانہ جنگی، آزمائش، حب الوطنی، ہیروئن کی تلاش، ایک شام، آؤ ڈرامہ کریں۔ چند اردو ڈرامہ نگار اور ان کے ڈرامے: آغا اشر کاشمیری، چند یعنی کچھ: آفتاب محبت، سید حوث، اسیر حرص، خواب بستی، خون نہ حق، یہودی کی لڑکی، مارے آستین، ضحاک، ٹھنڈی آگ، سلور کنگ، رستم و سہراب، دل کی پیاس، آنکھ کا نشہ، خوبصورت بلا، بھارت منی کا کون سا ہے؟ ایک بھارت منی بھی ہے، جیسے شرون کمار، بھاگیرتھ گنگا، شہید ناز، داؤ پیچ، سفید خون، پہلا پیالہ، نیلی چھتری، دام حسن، خود پرست، شیر کی گرج، سیتا بنباس، انوکھا مہمان، یہ بھارت منی کے ہیں۔ پنڈت نارائن پرساد مہتاب، فریب محبت، رامائن، زہریلا سانپ، کرشن سدامہ، قتل نذیر، گورکھ دھندا۔ احسن لکھنوی کے فیروزہ، گلنار، دل فروش، چلتا پرزا، حیات انیس، ہیملیٹ، گلزار، بھول بھلیا۔ شیکسپیئر کے ڈراموں کا اردو ترجمہ، جتنے بھی شیکسپیئر کے اردو ڈرامے تھے ان کا کیا کیا ہے، انہوں نے اردو ترجمہ کیا، جیسے کہ میں نے بتا چکا ہوں پہلے احسن لکھنوی کا۔ رونق بنارسی، انہوں نے کیا لکھا؟ رونق بنارسی پاری وکٹوری تھیری کمپنی کے کیا تھے؟ خاص ڈرامہ نگار تھے رونق بنارسی۔ ان کے ڈراموں میں لیلا مجنون، بدر منیر، بے نظیر، طلسم زہرا ایک ستارے کا نام ہے، انجام الفت، نقش سلیمان، چمیلی گلاب، سنگین، بکاولی وغیرہ وغیرہ ان کے احسن لکھنوی اور رونق بنارسی کے ڈرامے ہیں۔ پروفیسر محمد مجیب، کھیتی، خانہ جنگی، ہیروئن کی تلاش، دوسری شام، دار شکوہ، آزمائش، جذبہ خاتون وغیرہ۔ امتیاز علی تاج کا انارکلی، گونگی جورو، جہاں آرا، چچا چھکن،
کمرہ نمبر 5 پر پرتھوی راج قرطبہ کا قاضی وغیرہ اس کے کیا اہم ڈرامے ہیں امتیاز علی تاج کے۔ حبیب تنویر کے چرنداز چور، آگرہ و بازار، مٹی کی گاڑی، میرے بعد دیکھ رہے ہیں نین دیکھ رہے ہیں زہریلی ہوا، راہی، گاندھی، منزل تو نہیں، سردار، ہیرو، ہیرا لال وغیرہ انہوں نے ڈرامے لکھے۔ سعادت حسن منٹو، قانون کی حفاظت کمیشن، گاف گم، ایک مرد 2000 سال، اس مجدھار میں، مسٹر دی سلوا، 3 انگلیاں، تحفہ وغیرہ۔ محمد نور الہی، نانک ساگر، ظفر کی موت، جائے ظرافت، 3 ٹوپیاں، یہ ان کے ڈرامے ہیں محمد نور الہی کے۔ حکیم احمد شجاع، کارواں کی حیات، باپ کا گناہ، آخری فرعون، جہاں باز نامی، بھارت کا لال وغیرہ۔ بیگم عابد حسین، عفت، بنیاد حق، زندگی کے کھیل وغیرہ۔ ڈاکٹر عابد حسین، پردہ غفلت، 7 کھیل وغیرہ۔ پریم چند کا کربلا۔ ان کے بعد آغا حشر کاشمیری، احمد علی حکیم، احمد شجاع، مرزا ہادی رسوا، عبدالحلیم شرر، منشی پریم چند، عبدالماجد دریابادی، امتیاز علی تاج نے ڈرامے کی روایت کو آگے بڑھایا۔ آزادی کے بعد کے ڈرامے نگاروں میں حبیب تنویر، پروفیسر محمد حسن، محمد شفیع دہلوی، ابراہیم یوسف، آغا بابر، جاوید اقبال، ابراہیم جلیس، اپیندر ناتھ اشک، عشرت رحمانی، پرکاش پنڈت، زاہدہ زیدی، قد سید زیدی، انور عظیم، ساگر سرحدی، عصمت چغتائی، رفعت سروس، جیلانی بانو وغیرہ وغیرہ۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں ڈرامے کی جگہ ریڈیو ڈراموں اور ٹی وی فلموں نے لے لی۔ یہ تھا 19ویں صدی تک ان کا بول بالا رہا۔ جیسی 20ویں صدی آئی تو ڈرامہ جو ہے وہ ڈرامے کی جگہ ریڈیو اور ٹی وی ڈراموں نے لے لی۔ تھیٹر ڈرامے کا رواج کم ہو گیا۔ ڈرامے کے فن کو زندہ رکھنے کے لیے آزادی کے بعد اور دہلی میں ادارہ ہندوستانی تھیٹر قائم ہوا۔ یہ ادارہ ایک قائم ہوا، یعنی ان کو زندہ رکھا جائے ڈرامے کے فن کو، لیکن یہ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ بھارتیہ ناٹیہ سنگھ، کملا دیوی، چٹو پادھیائے نے بنائی سنگیت ناٹک اکیڈمی 1952 میں حکومت ہند کی جانب سے کیا ہوئی، قائم ہوئی ضرور، لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، ڈرامے کا رواج جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ ریڈیو اور فلموں نے لے لی۔ اب اس طرح اس کا اختتام ہوا، اور اس کا کیسا آغاز ہوا تو بتا چکا ہوں، اور اختتام اس طرح ہوا۔ 20ویں صدی آتے آتے آزادی کے بعد اس کی جگہ کیا لی، ریڈیو نے لے لی، اور اس کی وجہ سے ڈرامے کا کیا ہو گیا رواج، اور وہ رواج جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس طرح اس کا اختتام ہوا ڈرامے کا۔ کیسا لگا آپ کو میرا یہ ویڈیو، اور کیسا لگا آپ کو اس ڈرامے کا پارٹ، کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں، اور شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنے دوسرے ساتھیوں تک پہنچائیں ضرور۔